یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور تم ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیے جاتے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی میرے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ شہیدوں کی روح ہے جنت کے سبز پرندوں کے قالب کے اندر داخل ہو کر جنت کے اندر چرتی چگتی اور اڑتی پھرتی ہیں، اور پھر وہ واپس آ کر عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں ان میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت شہید سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو شہید اللہ رب العزت سے یہ کہتا ہے کہ اللہ میں دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں، چونکہ جو مزہ مجھے شہید ہوتے وقت ملا تھا وہ آج تک میں نے جنت کے اندر بھی نہیں دیکھا۔ جب آدمی اللہ کے راستے کے اندر شہید کیا جاتا ہے تو وہ خود اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے راستے کے اندر شہید کیا جا رہا ہے تو میں اس کے خود روح قبض کروں گا۔ اللہ کے راستے کے اندر جو شہید کر دیا جاتا ہے اللہ اس کے قرض کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے، تھوڑا سا خوف دے کر، اور حکومت کا خوف، دشمنوں کا خوف دے کر، والجوع، اور تھوڑی سی بھوک دے کر، تھوڑی سی تکلیف دے کر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی مال کے اندر کمی کر کے، کبھی مال چوری ہو گیا، کبھی کاروبار کا اندر نقصان ہو گیا، اللہ ہمیں اس طرح آزمائیں گے۔ والانفس، اور جانوں کے ذریعے، کبھی بیماری آ گئی، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، کبھی بچے کی موت ہو گئی، ان چیزوں کے ذریعے اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ ایمان والا اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر اسے کتنا یقین ہے۔ والثمرات، اور کبھی فصل کے اندر پکی پکائی فصل، اللہ کا کوئی عذاب آیا، کوئی آفت آئی، اس کے اندر ساری فصل برباد ہو گئی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دو۔ جنت کے اندر ایک دروازہ صبر کرنے والوں کے لیے ہے، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، ان سے کہا جائے گا شاباش، کتنا بہترین اور اچھا ٹھکانہ تمہارے لیے جنت کے اندر ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے اجر اور ثواب دیں گے۔ وبشر الصابرین الذین آمنوا اذا اصابتهم مصیبہ، اور جب کسی مسلمان کو، ایمان والے کو، مسلمان مرد اور عورت کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھتا ہے، تو اللہ اس کو جو اسے تکلیف پہنچی ہے، اگر بیٹا بیٹی کی وفات ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، اس کے بہتر اجر اور ثواب دیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ، یہ دونوں مرد اور عورت ہے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو بتایا کہ جب کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی ہو تو انا للہ اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھ لیا کرو۔ اب اس نے، ام سلمہ نے یہ دعا یاد کر لی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ دعا پڑھتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ لیکن یہ سوچتی تھی جو میرا شوہر تھا ابو سلمہ، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اس سے بہتر بدلہ اور اجر میرے لیے کیا مل سکتا ہے؟
تو یہ دعا لیکن اللہ کی ذات پر یقین تھا اور بھروسہ تھا، مسلسل پڑھتی تھی۔ جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو اللہ کے نبی ان کے گھر آئے اور اللہ کے نبی نے اپنے نکاح کی خواہش ان سے ظاہر کی اور کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں عمر رسیدہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت کے خلاف ہو جائے، اور میرے بچے بھی میرے ساتھ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو گیا اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ جب میری یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے جو کہا تھا کہ جس کو کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے اور وہ انا للہ پڑھتا ہے اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھتا ہے، تو اللہ اس کو اس سے بہتر اجر اور بدلہ دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی سے ان کا نکاح ہوا تو تب میری یہ بات سمجھ میں آئی۔ اور اللہ کیا دیں گے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ عام رحمت نازل فرمائیں گے گنہگاروں کے گھر کے اندر، ماننے والوں کے اندر، نیکوں کے گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ صلوات علیہم ورحمہ، اور نیک لوگوں کے گھر کے اندر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ رب العزت ان کو ہدایت دیں گے۔